محمد عبداللہ جاوید صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پھر بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں آپ کا مختصر سا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ محمد عبداللہ جاوید صاحب کا تعلق ریاست کرناٹکا کے ضلع رائچور سے ہے۔ انہوں نے الیکٹرانکس سے گریجویشن کیا ہے اور نیوکلیئر اینڈ انرجی فزکس اور سوشیولوجی میں 2 ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ CRSG علی گڑھ سے عربک اور اسلامک اسٹڈیز جیسی کورسز بھی کیے ہیں، اور آپ مختلف ذمہ داریوں کی خدمت بھی کر چکے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں جب صدر تنظیم سید سعادت اللہ حسینی صاحب تھے، اور اس کے بعد سابق امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، اور آپ مجلس نمائندگان کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ برائے ڈائریکٹر کے طور پر AJ اکیڈمی کے سربراہ ہیں۔ یہ اکیڈمی 3 محاذوں پر کام کر رہی ہے۔ اول، اسکولوں کی ترقی جس میں اساتذہ، والدین اور انتظامیہ کی تربیت شامل ہے۔ دوم، اسکولوں میں سائنسی تحقیق کو فروغ دینا ہے، اور تیسرا، الاتقان کے بینر کے تحت قرآن اور حدیث کے خصوصی کورسز کا انعقاد کرنا ہے، اور آپ نے اردو اور انگریزی میں 300 سے زیادہ مضامین لکھے ہیں جو قومی اور بین الاقوامی میگزینوں اور فارموں پر شائع ہو چکی ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ کی 62 کتابیں اور کتابچے ہیں، ان میں سے 41 اردو اور 21 انگریزی زبان میں ہیں۔ یہ کتب قرآن و حدیث، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تزکیہ نفس، تعلیم، ویمن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ، سائنٹیفک ریسرچ، ٹیچرز، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، معاشرتی امور وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ محمد عبداللہ جاوید صاحب کی شخصیت اس شعر کی مصداق ہے: نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں ابھی محترم عبداللہ جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کے عنوان پر آپ مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بیٹا ہے نا، محترم، آج آپ کے ساتھ ایک بڑے ہی اہم موضوع کے تحت گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ تحریکی کارکن کا مطلوبہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تحریک اور کارکن کے سلسلے کی کچھ بنیادی اور اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس آن لائن میٹ میں ہمارے پاس اساتذہ بھی شامل ہوئے ہیں جو قرآن پر ٹیچرز کے تحت جڑے ہیں، جو مختلف ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تحریک اور کارکن کیا، کس لیے بولا جاتا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد اپنی بندگی قرار دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جو لوگ اس بندگی رب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے سامنے یہ لکش، یہ مشن رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جو اصطلاحات کا، ٹرمینالوجیز کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے تو ایک وہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب تم بہترین گروہ ہو دنیا میں جس کو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو بندگی رب کا تقاضا یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ پھر ایک ٹرم یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں،
اور امت وسط کی حیثیت سے شہداء علی الناس کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کے سامنے گواہی دیں کہ ان کا خالق، مالک، پروردگار کون ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے پیش نظر اقامت دین بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس کی سلسلے کی تفصیلات بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک موومنٹ ہے، ایک حرکیاتی تصور اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو متحرک رکھتا ہے اور اس بات کی طرف انہیں متوجہ رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو دین اسلام کی دعوت دیں، دین اسلام کی طرف متوجہ کریں۔ تو اس لیے اس کو ایک طرح سے موومنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ تحریک اسلامی ہے۔ اسٹیگنیشن کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جمود کی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ رواں دواں، سیل رواں اور حرکت اور حرکیاتی پہلو اس میں نمایاں ہے۔ تو یہ تحریک اسلامی ہے، اور اس سے جو وابستہ افراد ہیں جنہیں ہم عام طور پر مسلمان کہتے ہیں، وہ اس کے کارکن ہیں۔ تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ تحریکی کارکن کا مطلوبہ معیار کیا ہونا چاہیے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے سچے مسلمان کا مطلوبہ معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کے سلسلے کی جو بنیادی تفصیل ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تحریک اسلامی کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سے وابستہ افراد اپنے حرکت و عمل سے اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تحریک اپنا نصب العین، اپنا مقصد رکھتی ہے، جیسے کہ ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور تحریک بذات خود وہ حاصل نہیں کرے گی، بلکہ اپنے کارکنان کے ذریعے سے، اپنے وابستگان کے ذریعے سے حاصل کرے گی۔ تو کارکنان جتنے اچھے ہوں گے فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تحریک اسلامی اپنے مقصد کے لیے اسی قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی اور اس کو حاصل بھی کرے گی، اللہ نے چاہا۔ تو مطلوبہ معیار یہ ہے تحریک اسلامی کے کارکن کا کہ وہ فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے برتر ہو۔ معاشرے میں جو لوگ نظر آتے ہیں ان سے بالکل ہٹ کر اس کا اپنا معاملہ ہو، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں محاذوں پر کامیابی کے لیے، ان تینوں محاذوں پر بہتر انداز سے تربیت و رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، کیا نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات ہم لیتے ہیں فکری برتری کی۔ تحریک اسلامی کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ فکری برتری کو یقینی بنائیں، ان کی فکر میں بالیدگی ہو، پختگی ہو، اور روشن خیالی ہو، اور وہ صاف صاف دیکھ سکتے ہوں کہ زمانہ کیا ہے، کس طرح سے یہ چل رہا ہے، اور کس طرف اس کو جانا ہے، کیسے اس کو لے جانا ہے۔ تو یہ فکر کو ہم کیسے سمجھیں؟ فکر سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں یقین ہو اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے، تو ایمان باللہ کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر وہ ثابت قدم ہو گئے۔ تو یہ ایمان باللہ کے سلسلے کی فکر ہے، کہا کہ ان کو یقین بھی ہے کہ اللہ ان کا رب ہے، اور اس پر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ فکر کا ایک اور پہلو واضح کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، انہوں نے کبھی بھی شک کا، تذبذب کا اظہار نہیں کیا۔ بالکل خالص ان کا اپنا ایمان تھا، پورا پکا یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ان کا اپنا ایمان ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس لیے کہا کہ اس کے آگے کہ وہ اپنی جانوں سے، مالوں سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی فکر اچھی رکھنے والے ہی سچے لوگ ہوتے ہیں۔ سچائی کا دعویٰ کرنے والے سچے نہیں ہوتے، بلکہ سچائی کو ناپنے کا، پرکھنے کا، جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ فکر کیا ہے دیکھا جائے۔ فکر جب پختہ ہو اور فکر کو پختہ کرنے کے سلسلے میں پیش رفت ہوتی رہے تو دین اسلام کے جو مطالبات ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، اور دین کی جو فطرت ہے، دین کا جو مزاج ہے، دین کی جو اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاق طعم الایمان، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک جگہ کا حلاوت الایمان، کہ اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ کس نے؟ اس شخص نے جس نے مضبوط فکر کا، پختہ فکر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے نزدیک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں ہوتا۔
اور فکر میں جب پختگی آتی ہے ایک مرتبہ، فکر جب سٹیبل ہوتی ہے اور وہ پختگی کی طرف بڑھنے لگتی ہے، تو پھر نو ریورٹ بیک ہوتا ہے معاملہ، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، پیچھے جانے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے تقاضوں کو تکمیل پورا کرتے ہیں، کہا کہ وہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو، اس کے مزہ کو چکھ لیتے ہیں، اور ان کے نزدیک کفر کی طرف لوٹنا، یعنی اسلام کو چھوڑنا، اتنا ہی ناگوار ہوتا ہے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ آگ میں جانا پسند کرے گا۔ آگ میں ڈالا جانا جس قدر ناپسند ہوتا ہے، اسی قدر ناپسند کفر کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ فکر پختہ ہو گئی، اس کی مزید پختگی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اضمحلال کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اضمحلال کی کیفیت کا شکار کوئی فرد نہیں ہوتا ہے۔ مزہ اور مٹھاس کے معنی کیا ہیں، اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ایمان کوئی مجسم چیز نہیں کہ جس کو ہم دیکھیں، چکھیں، اس کا مزہ معلوم کریں، مٹھاس معلوم کریں، لیکن اس کے معنی یہ ہیں، چاہے آپ بات مزے کی لیں یا مٹھاس کی لیں، ان دونوں کے سلسلے میں جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی اصل حیثیت واضح ہو جاتی ہے، اس کی اصل اسپرٹ واضح ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کام کرنے میں بڑا مزہ آیا، ہم نے کام کو کھایا نہیں تھا، ہم نے کام کیا تھا۔ کیوں کہا ہم نے کہ کام کرنے میں مزہ آیا؟ کیونکہ ہم نے اس کام کی لذت کو محسوس کیا، اس کام کی اسپرٹ کو محسوس کیا۔ تو ذائقہ تعامل ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں۔ مٹھاس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ میٹھی صورت ہم بولتے ہیں، میٹھا بول بولتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کو ہم استعمال نہیں کرتے، آبزرویشن ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو آبزرویشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنی دل کی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مٹھاس کا معاملہ ہو یا مزے کا معاملہ ہو، یہ اصل اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایمان کی پختگی، فکر کی پختگی، یہ مطلوب ہے تحریکی کارکنوں کے لیے۔ اس کی طرف مسلسل توجہ ہوتی رہنی چاہیے۔ جتنی زیادہ فکر پختہ ہوگی، اتنی ہی اچھے انداز سے مطالبات کو پورا کیا جا سکے گا۔ فکر اگر پختہ نہیں ہے، فکر کمزور ہے، تو مطالبات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ شہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھنا پڑے گا۔ جب آپ پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھیں گے تو شہر آپ کو نظر آئے گا کہ شہر کس طرح ہے۔ شہر کی گلی میں ٹھہر کر شہر کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فکر جب پختہ ہوگی، فکر جب فروغ پائے گی، تو دین اسلام کے مطالبات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ مطالبات ہے، اے لوگو جو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ شعور حاصل کرنے سے لے کر مرنے تک اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، یہ مطالبہ ہے۔ اب اس مطالبہ کو کون پورا کر سکتا ہے؟ وہی شخص پورا کر سکتا ہے جس کی فکر اس طرح کی، فکر پختہ، اسلامی فکر ہو، تحریکی فکر۔ چنانچہ ایسے بندے کی دعا ہوگی، اللہم احفظنی بالاسلام قائما۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اے پروردگار، جب میں کھڑا رہوں میری حفاظت تو اسلام کے ذریعے سے کر، واحفظنی بالاسلام قاعدا، اور جب میں بیٹھا رہوں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر، واحفظنی بالاسلام راقدا، اور جب میں لیٹ جاؤں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر۔ تو اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، یہی تین پوزیشن ہوتی ہے انسانی زندگی کی، کوئی چوتھی پوزیشن نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہی تین پوزیشن ہوتی ہے انسانی زندگی کی۔ تو ان تمام پوزیشنز میں دین اسلام سہارا بنے، کسی اور ازم کو ہم فالو نہیں کریں گے، کسی اور طریقے کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ تو تحریک اسلامی کا مطلوبہ کارکن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے فکر کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد آتا ہے عمل۔ فکر کی ترجمانی کرتا ہے عمل، جیسی فکر ہوگی اسی مناسبت سے عمل بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک استاد کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالب علم نے جو لکھا ہے اس کا لکھنا بتاتا ہے کہ اس نے کتنا سمجھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ جو قیامت کے دن اجر ہم کو دے گا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری عقل کے مطابق دے گا کہ ہم نے کس طرح سے سمجھا تھا اس عمل کو اور کس طرح سے انجام دیا۔ سمجھیں گے اچھی طرح سے تو اچھی طرح سے انجام دیں گے، نماز کو سمجھیں گے تو نماز اچھا پڑھیں گے، روزے کو سمجھیں گے تو روزہ اچھی طرح سے رکھیں گے،
حج کے مناسک کو اچھی طرح سمجھیں گے تو مناسک اچھی طرح سے ادا کریں گے. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی فرد کو اس کی عقل کے مطابق ہی قیامت کے دن اجر دے. تو عمل فکر کا ترجمان ہوتا ہے. فکر پختہ ہو تو ظاہر بات ہے عمل بھی پختہ ہوگا. تو عمل کے سلسلے میں جو بات ہے پہلی تو یہی فکر کے سلسلے کی ہے. تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں کس تحریک سے وابستہ ہوں، میں کس دین سے وابستہ ہوں. جس دین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کو یہ دین ملتا ہے، تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. دین مجھے ملا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوں. فمن آتاہ اللہ الدین فقط احبہ، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دین ملا سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. وَلَٰكِن يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس اسلام سے ہم وابستہ ہیں، جڑے ہیں، وہ کیا ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں یہ کہا کہ الرفعۃ لنا فی الدنیا، حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس دین کی بنیاد پر رفتیں نصیب آئیں، بلندیاں، کامیابیاں، سرخروئی اس دین کی مناسبت سے ہمیں مل سکتی. والعاقبۃ فی الآخرہ، اور آخرت کی عاقبت، آخرت کی کیا کہتے ہیں نجات یا کامیابی، وہاں پر ہم کو امن و سکون ملنا اسی دین کی بنیاد پر ممکن ہو سکتا ہے. تو ایسے غیر معمولی دین سے ہماری اتنی وابستگی ہے، لہٰذا اسی کی مناسبت سے عمل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذہنی سطح کیا ہونی چاہیے عمل کے سلسلے میں. آپ نے یہ مثال دی، میں اس طرح سے اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ مان لیجیے آپ کسی قافلے کے ساتھ ہیں صحرا میں، اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، قافلے نے آپ کو اپنا لیا. قافلے کے پاس سب کچھ ہے، اور آپ قافلے سے جڑنے کے بعد اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا، بھوکے پیاسے زندگی دن گزر رہے تھے. قافلے کے اپنانے کے بعد زندگی بدل گئی. تو جب قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالے گا اور رات کو قافلے کے لوگ سو جائیں گے تو قافلے کے لوگوں کا سونا الگ رہے گا، اس فرد کا سونا الگ رہے گا. وہ اس ذہن سے سو جائے گا کہ میں ایسا نہ سو جاؤں کہ صبح اٹھتے ہی قافلہ نکل جائے. یہ جو ایک طرح کا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں چھن نہ جائے، یہ عمل کی راہ میں آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرے گا وہی رات کے سفر کو چلے گا، وہی رات کے سفر کو پورا کرے گا، اور جو رات کے سفر کو پورا کرے گا، جو اس طرح سے ڈر کر چلے گا، وہی اپنی منزل کو پا سکے گا. منزل کو پانے کی تمنا ضرور ہونی چاہیے، اس کے لیے فکر بہت ضروری ہے، تڑپ بہت ضروری ہے. عیش و آرام کے ذریعے سے منزل کو نہیں پایا جا سکتا. تو یہاں یہ کہا گیا کہ من خاف ادلج بلغ المنزل، جو خوف کھایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جانے کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا، وہی منزل کو پا سکتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، آگے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، سن رکھو کہ تم نے جو سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اور یہ جو بندگی رب کا جو تم نے دعویٰ کیا ہے وہ بہت بھاری ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، بے انتہا بڑا اور متبرک یہ معاہدہ ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ اس سودے کا بدلہ جنت ہے. بڑا بدلہ بڑے کام کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ جو تحریک اسلامی ہے جس سے ہم وابستہ ہیں، اس کا جو مقصد و نصب العین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیا جائے. یہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ سودا ہے ہمارا، اور یہ سودا بہت بھاری ہے. اس کا پورا ہونا ایسے ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی فکری اور عملی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہ ہو. پھر دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ متعین طور پر وقت انویسٹ کرنا چاہیے. اس کی بھی ترغیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائی ہے. فکر ہے، اور فکر اگر ہے ظاہر بات ہے کبھی کبھی تساہل بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی دوسرے کام غالب بھی آ سکتے ہیں. انسانی نفسیات تو بہرحال اسی طرح سے کام کرتی ہیں. بندے مومن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، تحریکی کارکن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دن کو ڈیزائن کرے، باضابطہ پلاننگ کرے کہ کتنا وقت وہ اللہ کی راہ کے لیے لگائے.
चुनाचे आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिबातु यौमिन फी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, एक दिन अल्लाह ताला की राह में बामाने दिन दुनिया और माफिया से बेहतर है। जिंदगी अगर लग जाए तो क्या होगा बताइए। दुनिया और माफिया से मुराद क्या है, जरा आप विजुअलाइज करके देखिए कि दुनिया की सारी दौलत मिल जाए आपको और दुनिया के अंदर बाहर जो कुछ भी वो सब मिल जाए आपको, तो कितना वेल्थ आपके पास होगा, कितना खजाना आपके पास होगा, उसका अंदाजा कीजिए। उससे बेहतर यह है कि आदमी अल्लाह की राह में एक दिन लगाए। दुनिया की दौलत, दुनिया के वसाइल दुनिया के हद तक काम आते हैं, दुनिया खत्म तो वसाइल भी खत्म। चाहे कोई करोड़पति क्यों ना हो, वो करोड़पति अपने साथ दौलत नहीं ले जाता। अगर एक दिन अल्लाह की राह में लगाएं, बामने लगाएं, और हम भी अल्लाह की बंदगी करने वाले बने, हम लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ मुतवज्जो करें, नेकियों का हुक्म दें, लोगों को बुराइयों से रोकें, तो यकीनन इसके बदले जो अजर मिलेगा दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी। अल-गदवतु फी सबीलिल्लाहि और रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक और जगह आपने फरमाया कि दिन का कुछ हिस्सा, सुबह का कुछ हिस्सा या शाम का कुछ हिस्सा, दिन आप नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, कहा कि सुबह का कुछ हिस्सा या शाम का कुछ हिस्सा दुनिया और माफिया से बेहतर है। दुनिया और माफिया, माफिया मतलब जो कुछ इसके अंदर पाया जाता है, ऊपर नीचे जितने भी खजाने हैं वो सब के सब एक तरफ, दुनिया की दौलत एक तरफ और अल्लाह की राह में लगा है वो वक्त एक तरफ। तो ये अमल की तरगीब है, अमल की तरगीब दिलाएगी कि इस तरह से अमल किया जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे अमल? अमल करने के लिए ये जरूरी होता है कि हदफ रखा जाए, हदफ होना चाहिए हमारा, और हमारा अपना हदफ जो होगा वो हमारी फिक्र के एतबार से होगा, और हमारी फिक्र हमारे अपने डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स के मुताबिक डेवलप होगी। तो जिस कदर पुख्ता फिक्र होगी उसी मुनासिबत से विजन भी पुख्ता होगा। कमजोर फिक्र वाले बड़ा मंसूबा नहीं बना सकते, बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते, पुख्ता फिक्र वाले ही बड़ा ख्वाब देख सकते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हमारे अपने सामने है। आप फरमाते हैं कि अरब और अजम तुम्हारे ताबे हो जाएंगे अगर तुम ये इस दीन पर ईमान लाओ। हालांकि मक्के मुअज़्ज़मा में किस तरह की सूरत हाल थी आप जानते हैं, वहां रहना मुश्किल था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये दिन आएगा कि अरब और अजम तुम्हारे ताबे हो जाएंगे अगर तुम इस दीन को कबूल करो। गारे सौर का वाक़या आप ले लें कि खैसर और कसरा के कंगन पहनने की बशारत आपने हजरत सुराखा रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। कहा कि आपने कि एक दिन आएगा कि सना से हज़र मौत तक एक औरत सोना उछालती हुई जाएगी, उसको किसी का खौफ नहीं होगा। ये जो विजन है वो फिक्र को रिफ्लेक्ट करता है, और असल फिक्र वो है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत की मुनासिबत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुताबिक वजह से हो। जहां हम ये बशारतें देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहीं अल्लाह तबारक तआला से ताल्लुक को भी देखते हैं। गारे सौर का जो वाक़या आपके सामने बयान किया मुख्तसर, उसमें ये बात है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि दुश्मन देख ले तो क्या होगा, तो आपने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। तो जब अल्लाह ताला के साथ होने का यकीन हो, यकीनन बड़ा विजन और बड़ा मंसूबा बन सकता है। तो हम सब का एक अपना मंसूबा होना चाहिए। एक मंसूबा तो वो है जो तहरीक इस्लामी हमारे अपने सामने रखती है, उस मंसूबे को सामने रखते हुए हम अपना मंसूबा बनाएं, माइक्रो प्लानिंग हो और कोशिश की जाए कि वो किसी न किसी तरह से हासिल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलियंजुरन्ना अहदकुम मन लज़ी यतमन्ना, तुम में से हर शख्स ये देखे कि वो क्या तमन्ना कर रहा है। फ़इन्नहु ला यद्री मा युक्तबु लहू, उसको नहीं मालूम कि उसकी सिर्फ ख्वाब देखने की वजह से, तमन्ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने क्या अजर उसके नामा अमल में लिख दिया है। बस आप ख्वाब देखें कि हम अपने स्कूल के निज़ाम को बदलेंगे, हम अपने माशरे को बदलेंगे, हम अपने घर को बदलेंगे, हम अपने ख़ानदान को बदलेंगे, हम ये बुराइयों को दूर करेंगे। एक एक माशरती बुराई को अपने सामने रखें और उसका अज़्म करें कि उसको किसी न किसी तरह से मिटाया जाए। आप विजन फॉर्म करें, मंसूबा बनाएं, अल्लाह ताला की मदद तायद आपके साथ आएगी। तो अमल के सिलसिले की 3 जहतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहतों से हमारे अपने सामने आती है। अमल के सिलसिले में 2 चेक पॉइंट्स हैं आप कह सकते हैं। शैतान इन 2 पहलुओं से दाखिल होने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरह से चाहता है कि ये तहरीक इस्लामी का कारकुन रुक जाए, जमूद का शिकार हो जाए। उन दोनों में से पहला है अमीर और मामूर के दरमियान का ताल्लुक।
اکثر یہ بات آتی ہے کہ جب کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذمہ دار اس طرح کے ہیں یا فلاں فرد اس طرح کا ہے، فلاں فرد اس طرح کا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس وفد نے کہا کہ ہم پر کیسے ذمہ دار بنائے گئے کہ وہ ہم سے کام لیتے ہیں لیکن ہمارا کوئی کام نہیں کرتے، ہم ان کی سنتے ہیں لیکن ہماری کوئی سنتا نہیں، کیسے ذمہ دار ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واسمعوا واطیعوا، تم ان کی سنو اور اطاعت کرو، علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے، اور تم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے میں امیر بھی شامل ہے، مامور بھی شامل ہے، لیڈرز بھی شامل ہے، فالوورز بھی شامل ہے۔ یہاں پر کوئی اسکیپ نہیں ہو سکتا صرف یہ بتا کر بات کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں۔ معاملہ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اپنے کام پر لگ جائیں۔ دوسرا جو معاملہ آتا ہے رفقا کے آپسی تعلقات کا، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہو سکتا ہے، انسانی نفسیات ہے، اور اس کی حقیقت کا پتہ ہم کو قرآن مجید کے مطالعے سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، ایک نعمت ایک بڑی عجیب قسم کی بتائی گئی، کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم ان کے دل میں جو قدورت ہوگی، جو ایک دوسرے کے سلسلے میں برازگی ہوگی، ہم اس کو نکالیں گے اور ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور وہ نیچے جو نہریں بہتی ہوں گی جنت میں، جنت کے وہاں وہ جنت میں رہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو چھوٹی سی انبن تھی وہ دور ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان کا یہ معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو پسند آتے ہیں، کسی کو نہیں پسند آتے، ہم کسی کو کمپل نہیں کر سکتے کہ آپ سب کو پسند کریں، لیکن اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے۔ یہ کبھی راہ خدا میں سرگرمی میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، رکاوٹ بن جائے تو وہ بری چیز ہے۔ ہم 100% کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، کہیں نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے، آپ جانتے ہیں، خود قرآن مجید بتاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اور آپ کیا ہیں بتائیے؟ تو یہ ممکن ہے کہ ہم کو کوئی پسند کر سکتا ہے، کوئی نہیں پسند کر سکتا ہے، لیکن یہ پسند اور ناپسند اپنی حد تک محدود رہنا چاہیے۔ راہ خدا میں سرگرم رہنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ یہی، یسروا ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو، وبشر ولا تنفر، بشارتیں دینے والے بنو، نفرت دلانے والے نہ بنو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر احتیاط کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ کسی طرح سے بھی لازم نہیں آتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور رہ جائے۔ 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں ہے کہ دور نہیں رہ سکتے۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی دھاردار چیز کسی مسلمان کو اس طرح سے نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے دیں گے تو ظاہر بات ہے لینے میں اس کو چپ جائے گی، اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط کی اور کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ ایک جگہ صحابہ کرام سو رہے تھے تو کسی نے رسی پھینک دی اور ڈر گئے صحابہ، تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک احتیاط بتائی گئی کہ اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے۔ قرآن مجید نے بڑا ہی زبردست استعارہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ولا تعدوا عیناک عنہم، کہ تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ یعنی تحریک اسلامی کے افراد، دین اسلام کو ماننے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے والے بنیں۔ تعلقات کی نوعیت صحیح یہی ہے، پیٹ سے پیٹ لگنا بھی اچھے تعلقات ہیں، دیکھو بس جڑ کے بیٹھے ہوئے، کاندھے سے کاندھے لگا ہوا ہے، لیکن دیکھنا مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے کو۔ پیٹ سے پیٹ اگر لگے یا کاندھے سے کاندھا لگے، مطلوب یہ ہے کہ آنکھیں سے آنکھیں ملنی چاہیے۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ واصبر نفسک، کہا کہ تم اپنے آپ کو جما لو ان کے ساتھ۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ رفقائے تحریک بڑے عزیز ہوتے ہیں اور ہر ایک کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ غرور تکبر اگر آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ ڈفرینسز پیدا ہو جائیں گے۔ تکبر یہی ہے کہ غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حقیر جانیں گے تبھی تعلقات میں برازگی پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے۔
تو یہ دو چیک پوائنٹس ہیں، ان پر توجہ دینا چاہیے، چاہے تعلقات کسی بھی طرح کے کیوں نہ ہو، ہم کو اللہ کی راہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، زبردست سپہ سالار تھے، جس جنگ میں وہ ہوتے وہ جنگ کامیابی کی طرف بڑھتی ہے اور وہ جنگ جیت لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین جنگ کے موقع پر ان کو معزول کیا، سپہ سالار تھے وہ، کمانڈر ان چیف، اور آپ کو نکال دیا، تو آپ نے اسی جذبے کے ساتھ ایک عام سپاہی کی طرح سے لڑا۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انا لا اقاتل فی سبیل عمر، انا اقاتل فی سبیل اللہ، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں نہیں لڑ رہا تھا، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ تو یہ ہمارا اپنا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر انسانی تعلقات کو بنیاد بنا کر، آپسی تعلقات کو بنیاد بنا کر، فلاں کی ناراضگی فلاں کی خوشی کو بنیاد بنا کر کام کیا جائے تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو عمل کے سلسلے کی یہ باتیں ہیں۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، اخلاق کے سلسلے میں تو تحریک اسلامی کے افراد بہت ہی اعلیٰ ترین مقام پر ہونے چاہیے، معاشرے میں الگ سے ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ اخلاقی پہلوؤں کے سلسلے میں جو اہم ترین باتیں ہیں وہ صرف دو ہی ہیں، زبان اور دل، ان پر ہمارا اپنا قابو ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے۔ تو ہم تحریکی ہیں، تحریکی کارکن ہیں، تو ہماری زبان بھی تحریکی کارکن بنے اور ہمارا دل بھی تحریکی کارکن بنے۔ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، گفتگو صحیح انداز سے ہونی چاہیے، بھڑاس نکالنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ موقع ملا تو بھڑاس نکالتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ درس قرآن کے موقع پر ہی وہ زبان چلنے لگتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ساتھ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دے سکتا، ایسی فکر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دے سکتا۔ زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، میٹھے بول ہونے چاہیے، دلوں کو جوڑنے والے بول ہونے چاہیے، اور رازداری سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے مولانا سراج الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ فرماتے تھے کہ ہمارے سینے رازوں کے قبرستان ہونے چاہیے، اور اسی سے ایک فرد کی کریڈیبلٹی قائم ہوتی ہے، اور تحریک اسلامی میں ایسے افراد کی بے شمار تعداد ہونی چاہیے کہ جن پر آنکھ بن کر لوگ بھروسہ کریں کہ بھئی ہم ان کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں، کبھی بھی بتا سکتے ہیں، ان کی زبان کبھی نہیں کھلے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت کم افراد دکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی مقام کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ سوچیں کہ میرا ایک بہت ہی قیمتی راز ہے جو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں کس کو بتانا چاہوں؟ ایسا کون سا فرد ہے کہ جس کے سینے میں یہ میرا راز رہے گا؟ تو یہ کریڈیبلٹی ہماری اپنی ہونی چاہیے کہ لوگ آ کے ہمارے سامنے اپنے راز بتانے لگیں۔ زبان بھی ہماری اپنی کارکن ہونی چاہیے، زبان بھی ہماری اپنی مسلم ہونی چاہیے۔ قلب جذبات کا، خواہشات کا، احساسات کا یہ مرکز ہے، منبع ہے، اس کو بھی بڑا ہی زبردست اور پاک ہونا چاہیے، زبردست کیا کہتے ہیں وسعت والا، ظرف والا اور پاک ہونا چاہیے۔ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے۔ بڑا مقصد ہے، بڑا نصب ہے تو ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے، تو دل بڑا ہونے سے ظرف بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو شخص پسند ہے اس میں ایک ہے مخموم القلب، نرم دل والا۔ صحابہ نے عرض کیا، دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، صدوق اللسان و مخموم القلب، سچی زبان والا اور نرم دل والا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ سچی زبان والا کیا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ صدوق اللسان، یہ مخموم القلب کیا ہے، یہ نرم دل کیا ہے؟ تو آپ نے کچھ اس کے ریفلیکشنز بتائے، فرمایا کہ یہ خوبیاں ہوتی ہیں مخموم القلب والے کے، نرم دل والے، هو النقی، پاک باز، بھولا بھالا، پاکیزہ جذبات رکھنے والا، والتقی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، لا اسم علیہ، گناہ نہیں کرنے والا، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا اللہ تعالیٰ سے، گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، ولا غلہ ولا بغیہ، نہ کسی کے سلسلے میں دل میں برازگی رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت کرتا ہے۔ تو یہ 5 اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں مخموم القلب کے سلسلے میں۔ ایسا دل ہمارا اپنا ہونا چاہیے، پاک باز، پاکیزہ جذبات رکھنے والا، ہر ایک کے سلسلے میں حسن ظن رکھنے والا، کسی کی برائی نہ کرنے والا۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو جائے، ہم تو انسان ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، لیکن کوشش بہرحال ہونی چاہیے
کہ ہمارے دل محموم القلب، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اللہ کی حد جو ہے اور اس کی جو حدود ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان کی پابندی کرنے والے، وہ نقی و تقی لا اثم علیہ ولا غل ولا بغض، نہ اس کے اندر حسد ہوتا ہے، نہ جلن ہوتا ہے، نہ کسی سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اننیسیسری آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، للہ فی اللہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہمارا اپنا دل ہونا چاہیے۔ تحریک اسلامی کے جو مطلوبہ کارکن ہیں، ان کے لیے یہ اہم ترین لاحمل ہے اخلاق کے سلسلے میں، کہ ان کی زبان اور ان کا دل اچھا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ لوگ جائیں گے، یدخل الجنت اقواما، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ قومیں ہوں گی، کچھ قوم ہوگی جو جائے گی، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، ان کے دل پرندوں کے جیسے، پرندوں کا دل کس طرح سے ہوتا ہے؟ پرندہ کو آپ دیکھیں، پرندے کو دیکھ لیجیے آپ، بھولا بھالا، بڑا خوبصورت، جاذب نظر، اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بندے مومن کا دل ہونا چاہیے، تحریک اسلامی کے کارکن کا دل ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بغیر حساب کے لوگ جنت میں جائیں گے، یہ پرندوں کے جیسے دل رکھنے والے، تو دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دل بڑا منچلا ہوتا ہے، ایک مقام پر یہ رہتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری مثال دی کہ مثل القلب کریشۃ بارض فلات، ایک بڑے میدان میں پر اگر پڑا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے، ادھر ادھر جاتا ہے جہاں اس کو ہوائیں لے جاتی ہیں۔ یہی حال دل کا بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہ کریں، اس کی حفاظت نہ کریں، تو آج ایک طرف ہوگا، کل ایک طرف ہوگا۔ تحریک اسلامی کے افراد کو ان تمام پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو تحریک اسلامی کا مطلوبہ کارکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں موضوع کے تحت آپ کے گوش گزار کی گئی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ تحریک اسلامی سے جو وابستگی ہے وہ للہ فی اللہ ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر یہ تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور مطلوبہ کارکن کی جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم راہ کے ساتھیوں، ابھی آپ عبداللہ جاوید صاحب کے تقریر سن رہے تھے۔ اب آپ سوالات جوابات کا وقفہ ہے، جو افراد بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ رائز کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا مائک کھولا جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو فکر کے پختگی کے لحاظ سے روشن خیالی کا جو ذکر کیا ہے، روشن خیالی سے کیا مراد ہے؟ بھائی وہ کمیونسٹوں والی روشن خیالی نہیں ہے۔ جی نہیں، ہماری تحریک پس منظر سے روشن خیالی سے کیا مراد؟ براڈ مائنڈیڈنس، وسعت قلبی، وسعت ظرف۔ کیونکہ روشن خیالی ایک ایسا ورڈ ہے، اس کے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں آگے چل کے۔ نہیں مطلب ہم کو صحیح کہیں تو ایک پرسپیکٹو میں ڈیفائن کرنا ضروری ہے۔ جی نہیں بھائی، روشن خیالی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا قلب بڑا ہو، آپ کا ذہن بڑا ہو، آپ کو باتوں کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنے والے بنے، اور جہاں غلطی ہے ایکسیپٹ کریں، جہاں غلطی نہیں ہے وہاں پر اپنے دلال کے ساتھ خیال کرنے کی کوشش کریں۔ جی، اور معاشرے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو پہلے آپ سٹارٹ کیے گفتگو، وہاں پہ ایک بات آپ نے ہائی لائٹ کی کہ اپنے آپ کو معاشرے میں الگ تھلگ محسوس کریں، اس سے ایکچولی کیا مراد کیا ہے؟ معاشرے میں الگ تھلگ مطلب میں جو ذکر کیا غالباً یہ بات ہے کہ مقصد آپ کا بڑا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، تو آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ معاشرے میں بالکل ہٹ کر ہونا چاہیے، مطلب نمایاں طور پر نظر آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ
کے بارے میں مکہ معظمہ میں کیا بات مشہور تھی کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دین کے داعی ہیں تو یہ کریڈیبلٹی آپ کی معاشرے میں قائم ہونی چاہیے کہ آپ بالکل ایک الگ اپنی پہچان رکھتے ہیں. 50-60-100 لوگ ہیں جمع، لیکن آپ موجود ہیں تو لوگ الگ سے آپ کو نوٹس کرتے ہیں کیونکہ آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بالکل نمایاں ہے. یہ میری مراد تھی جو بتا رہا. हेलो अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم السلام. ذرا تعارف بھی کرائیے بھی اپنا. मैं कारी बशीर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ जावेद साहब. ہاں جی فرمائیے. कैसे मिजाज हैं आपके؟ الحمدللہ. औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं. ہاں جی فرمائیے. औरंगाबाद. हेलो. ہاں جی فرمائیے. آ رہی آواز آپ کی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بشیر صاحب. हेलो. ہاں جی فرمائیے. جی بشیر صاحب، آپ کا کنیکشن پرابلم ہے شاید. ذرا ایسے مقام پر آئیں جہاں کنیکشن آپ کا صحیح ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رفیق بول رہا ہوں بنگلور سے. ہاں جی فرمائیے. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، تو بڑی مدت کے بعد آپ کو دیکھنے کا موقع ملا اور سننے کا موقع ملا. الحمدللہ. ہاں، تو بات وہی پرانا سوال ہے کہ کارکن کے مطلوبہ اوصاف جو ہے آ گئے. جی اب کارکن کو کس طرح ہم نشاندہی کریں؟ کیا اس کے مطلب میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں؟ کیا ایک فارمیٹ ہو اور نظم کے ساتھ جڑنے کو ہی کارکن کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مانوی سوال اعتبار پرانا سے ہے. وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی مانوی اعتبار سے وہی ہے کہ کارکن کا باضابطہ ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو دفعہ ہے 1 2 3 جی اس کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا آپ تہیا کر لیں تو آپ کارکن بنے گے. تو مقامی جماعت آپ کو جب ایکسیپٹ کرے گی تو آپ کارکن کنسیڈر کیے جائیں گے. لیکن عام اگر کنسیڈر کرنا چاہیں، اگر آپ مسلمانوں کو ایڈریس کرنا چاہیں، ان کو بھی تحریک اسلامی کا ایک فرد بنانا چاہیں، کارکن بنانا چاہیں، تو پہلے آپ ان کی فکر بنائیں. جی مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جماعت اسلامی ہند کی بنا ڈالنے سے پہلے، بنا ڈالنے کے لیے جو آپ نے علماء کرام کو اکٹھا فرمایا تھا، اس سے پہلے آپ نے ایک عرصے تک ذہن سازی کا کام کیا ترجمان قرآن کے ذریعے سے. یہ بات بالکل ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ ورک امپورٹنٹ ہوتا ہے کارکن بنانے کے لیے. یعنی کوئی بھی فرد اپنے آپ کو لگانے کے لیے، کھپانے کے اس وقت تیار ہو سکتا ہے جبکہ اس کی فکر بنے. فارم فل اپ کرنا یہ پارٹیز کا کام ہوتا ہے، بھرتی کرتے ہیں پیسے دے کر. ویسا معاملہ تحریک کا نہیں ہوتا. تحریک میں بھرتی فکری انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. فکری انویسٹمنٹ آپ فکر اس کی پختہ کریں، جدوجہد کریں اس کے لیے، ڈیلیبریٹ آپ کے اٹیمپٹس ہوں، اور بتائیں کہ بھئی آپ کی فکر سوالے ہے اور آپ مقصد و نصب العین کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ کا. جی شکریہ محترم. جی
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जावेद साहब, जी आपने ये फरमाया कि अल्लाह की रजा के लिए काम करना, ये इतना सख्त तरीन जो है ना काम है कि दरमियान में नफ्स आ जाता है और योर माइक्रोफोन जी अब्दुल करीम जी फरमाइए। जी, तो ये लिल्लाहियत की जो बात है ये बड़ा मश्क वाला जो है ना काम है और हमारी जो है ना अपने नशिस्तों के अंदर भी ये बात होती है जी कि फलां चीज को जो इसलिए रद्द किया जाए कि फलां साहब ने ये तजवीज जो है पेश की है तो इसको जो है ना न किया जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी तजवीज नोट कर ली गई है, बात जो है ना पेंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से तहरीक इस्लामी के कारकुनों के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर सर्द महरी पैदा हो शुरू हो जाती है। तो इसका क्या इलाज है? देखिए, ये तो तंजीमी नवीद की बात आपने की है, ये तो दो नशिस्त में गुफ्तगू हो सकती है रवैयों को देखकर, जायजा लेकर। उसूली बात इस सिलसिले की ये है कि किसी भी फर्द को मुतहरिक रखने के लिए उसके सामने बात वाज़ेह करें कि उसका जुड़ना उसके अपने लिए है, उसकी अपनी आखिरत के लिए है। अगर किसी मुकाम पर 100 लोग हैं तहरीक से वाबस्ता और 99 लोग काम नहीं कर रहे, वो अकेला काम कर रहा है, तो जाहिर बात उसकी उसमें आखिरत बनेगी। 99 लोगों के बारे में अल्लाह ताला थोड़ी इसको पूछेगा इस शख्स को। तो ये फिक्र बनाना चाहिए कि देखिए हम वाबस्ता हुए हैं अपनी आखिरत बनाने, अल्लाह ताला की रज़ा को, उसकी जन्नत को हासिल करने के लिए हम तहरीक से जुड़े हैं और ये हासिल हो सकती है हमारी इनफरादी और इज्तिमाई किरदार से। इनफरादी और इज्तिमाई किरदार से जो बात आपने बताई वो इज्तिमाई किरदार से मुताबिक ठीक है, कोई बात नहीं, बात नहीं मानी गई, मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, अल्लाह ने अजर मुझको दे दिया, बस काम मेरा खत्म हो गया। वो एक्सेप्ट होता नहीं होता, उसके मुताबिक काम होता है नहीं होता, उसके मुताबिक नतीजे आते नहीं आते, ये मेरे बस की बात नहीं। मेरा काम देना था, मैंने दे दिया, ये फिक्र बनानी चाहिए। तो ये इज्तिमाई जो रोल है उसको उसी हद तक महदूद रखें। हमारे खुर्रम मुराद अली रहमा फरमाते हैं कि उन्होंने बास तजावीज़ मुसलसल शुरा में पेश की, कई सालों तक, माना नहीं क्या, लेकिन उन्होंने पेश करते रहे। तो यही फिक्र होनी चाहिए कि हमारा काम देना है, बस हम दे दें। एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है या उसके मुताबिक नतीजे आते नहीं आते, वो एक ज़िमनी चीज़ है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि तुम्हारे ना चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि तुम जिसको चाहते हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि इज्तिमाई रोल हमारा कंडीशनल है। हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इन बोथ केसेस, चाहे कामयाब हो या नाकाम हो, अल्लाह ताला हमको अजर देगा। यही हमको चाहिए जो हमको मिल गया। ये इज्तिमाई किरदार है। इनफरादी किरदार में तो कोई रुकावट ही नहीं है। अगर फर्द अपने इज्तिमाई किरदार को बुनियाद बनाकर अपना इनफरादी किरदार खत्म कर दे तो मतलब ये कि उसकी फिक्र नहीं बनी है ना। घर में अगर कोई बीमार है तो हम खाना थोड़ी छोड़ेंगे, एक आध बार हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मामला तो नहीं हो सकता। तो यही हमारे अपने कारकुन का रवैया होना चाहिए। हम आहंगी भी एक चीज है ना मौलाना जी, फिक्री हम आहंगी एक चीज है जी, फिक्री हमांगी हो तो मसाइल जो है कम होते हैं और काम जो है ना, काम के अंदर जो है ना बढ़ोतरी जो है ना ज्यादा होती है फिक्री हमांगी से। अब्दुल करीम बड़गन साहब, आप थोड़ा सा तंजीमी नवीद की गुफ्तगू ज्यादा कर रहे हैं। आप से कभी मुलाकात हुई तो करेंगे। जी वैसे फिक्री हमांगी की बात निकली तो मैं बता रहा हूँ कि अमल से फिक्री हमांगी बनती है। जी, अमल जितना होगा कारकुनों के दरमियान अगर मुश्तरक अमल है तो यकीनन उनके दरमियान फिक्री हमांगी हो सकती है। अगर आप टीम को देखें, फुटबॉल टीम को देखें, जो मैदान में बिल्कुल एक सू नजर आती है, इसलिए कि उनका एक मिशन है और उस मिशन के लिए हर फर्द कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
मिशन क्लियर हो और कंट्रीब्यूशन क्लियर हो तो फिक्री हमारी खुद ब खुद पैदा हो जाए। इशारों में काम हो जाता है, वहाँ कोई चीखता चिल्लाता नहीं है ज्यादा, इशारे करते हैं तो गोल क्या बॉल पास हो जाता है। तो जब हमारे अपने कारकुनान राह खुदा में मसरूफ रहे, हर फर्द अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे, तो यकीन फिक्री हमागी पैदा होती। फिक्री हमागी से मुराद अमल के लिहाज से तमाम रुखा एक है। जज़ाकल्लाह। और कुछ सवालात हैं तो करिए, जल्दी सवालात। चैट बॉक्स में भी कुछ जी, चैट बॉक्स में भी कुछ सवालात हैं, देख लीजिए। चैट बॉक्स में सवालात हैं? चैट बॉक्स में कोई सवालात नहीं है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, मैं कारी बशीर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरीन। और हेलो। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जावेद साहब, एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन रहनुमाई फरमाई आपने, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हेलो। हाँ जी, फरमाइए। जी जावेद साहब, जिस शख्सियत के नाम से ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह के नाम पर मुनक़िद किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये और इस लेवल की जो शख्सियत हमारे जमात में गुजरी है, अव्वल वक्त की जो हस्तियां थी, तो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ये लोगों में पाई जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे तहरीक आगे बढ़ रही है, वो ये तमाम जो चीज़ें आपने बयान की है उससे दूर होती चली जा रही है, या वो तमाम खुसूसियात उनमें जो है खाल खाल ही नजर आ रही है। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? बहुत सवालात आजमाइश होते हैं। ये तो बहरहाल जायजे की बात आपने बताई कि पहले जैसा माहौल था वैसा अब नहीं है। बहरहाल जायजे की बात है, और जायजा बहरहाल होना चाहिए। जो जो कमियां खामियां हैं उन पर नज़र हो, और जो खूबियां नज़र आती हैं उनको परवान चढ़ाने की कोशिश की जाए। शख्सियत का बनना माहौल से ताल्लुक़ होता है, फ़र्द का भी है उसमें मामला, फ़र्द भी साले हो और खुद से भी कोशिश करे, लेकिन इसके साथ साथ इज्तिमाई माहौल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इज्तिमाई माहौल उसके लिए सपोर्टिव हो तो फ़र्द आगे बढ़ता है, और ये मिजाज हमारा अपना डेवलप होना चाहिए। अगर हम अपने अमीर मुकामी को ले या नाज़िम ज़िला या नाज़िम इलाक़ा को ही लें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम उनको दें, उनके दौरों को, उनकी नसीहतों को, उनके क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उनको उतना ज़्यादा एतमाद मिलेगा। अगर सपोर्टिव माहौल नहीं है तो ज़ाहिर बात है बासलाहियत फ़र्द भी अपने आप को नहीं लगा पाता, इनकरेजमेंट नहीं मिलता, होता ही इंसानी नफ्सियात। तो इस तरह से हम समझते हैं कि फ़र्द भी साले हो और वो भी अपनी फ़िक्र पर और अपने अमल पर, अपने अखलाक पर तवज्जो करे, अल्लाह के काम में आगे बढ़ता रहे, लेकिन साथ साथ इज्तिमाई माहौल भी होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है जी। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी कि वख्फिस जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि तुम अपने परों को अपने मुत्तबईन पर बिछा दो। मतलब इज्तिमाई माहौल इस तरह का हो, फ़र्ज से मुराद ये कि हमारी इतनी सलाहियतें, हमारी इतनी काबिलियतें, हमारे अपने वसाइल, जिस तरह से परिंदे के पर होते हैं जिससे वो जाना पहचाना जाता है, उसी तरह से हमारी इतनी काबिलियतें, सलाहियतें होती हैं। तो किसी भी इज्तिमाईयत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी बासलाहियत हो तो दूसरे लोग कटने लगे। नहीं, मैं जितना बासलाहियत हूँ, मैं जितना इल्म वाला हूँ, उतना ही मुशफ़िक़ हूँ, रहीम हूँ अपने रुफ़क़ा के। ये मेरी पूरी सलाहियतें, मेरा इल्म, मेरा फ़हम, मेरी फ़िक्र, मेरे वसाइल मेरे रुफ़क़ा पर निछावर होने चाहिए। वक़्फ़िस जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ये हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से। सूरह शूरा की आयत है, आप देख लें, आखिरी में इसका जिक्र किया गया है। तो हम समझते हैं कि शख्सियत को डेवलप होने के लिए माहौल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, उस पर आप तवज्जो करें। रही बात स्पेसिफिक बात की और स्पेसिफिक क्या कहते हैं पर्सनालिटीज़ की, उस पर तो बहरहाल गुफ्तगू होनी चाहिए।